مسجد میں جب ہم آ جاتے ہیں تو دنیاوی بات کرنا سخت مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم مساجد میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، آپ کی جاب کیسے چل رہی ہے، آپ کا فلاں معاملہ کیسا چل رہا ہے۔ ایک ضعیف روایت کے مطابق جو مسجد میں دنیاوی بات کرتا ہے اس کی نیکیاں اس طرح ضائع ہوتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تیزی کے ساتھ۔ اگر ہماری مسجدوں میں آ کر کوئی غیر مسلم آ کر دیکھ لے تو وہ کہے گا کہ یہ ان کی مسجد نہیں ہے، شاید کوئی مارکیٹ ہے۔ شور شرابہ، آپس میں گفتگو، زور سے باتیں کرنا، بچوں کا شور شرابہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کو بچوں، پاگلوں اور بلند آوازوں سے بچا۔ یہ بھی میں ضمناً آپ کو مسئلہ عرض کر ہی دیتا ہوں۔ بچوں کے بارے میں شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ جو پیشاب وغیرہ کا نہ بتا سکے اسے مسجد میں لانا حرام ہے، چاہے آپ پیمپر باندھ کے لے کر آئیں، اس لیے کہ جیسے بچہ پیشاب کرتے یہ گناہ ہے، اسی طرح گندگی کو اٹھا کر لانا بھی گناہ ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک شخص آپ کو ایک گفٹ دے، ایک پیکٹ بھرا ہو، کہیں یہ لیں، اور آپ نے یہ کیا ہے، وہ کہیں اس میں پیشاب ہے، تو آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا، یار میرے ہاتھ میں کیوں دے دیے؟ اس کا مطلب ہے گندگی کو آپ کے ہاتھ میں دیا جانا برا ہے، تو مسجد میں لانا بھی برا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جو اپنے بچوں کو، چھوٹے منوں کو لے کر جاتے ہیں حرمین شریف ہیں، وہاں پر بھی اپنے چھوٹے منوں کو اندر نہیں لے جا سکتے۔ کوئی ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ بچہ باہر رہے، آپ جا کے طواف کر کے آئیں، پھر دوسرا فریق اس کو پکڑے پھر جائیں، اس لیے کہ یہ شریعت محمد کی شریعت ہے، آپ کی میری شریعت نہیں ہے۔ یہ چنگم نہیں ہے کہ ہم اس کو چبا کر منہ سے نکال کر جتنا چاہے لمبا کریں، جتنا چاہے چھوٹا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے واضح فرمایا ایمان والو، اور ایمان والوں کے اندر یو ایس اے والے بھی شامل ہیں، یو کے والے بھی شامل ہیں۔ یہ ہرگز ذہن نہ بنائیے کہ یو ایس اے کا ویزا ملنے کے بعد شاید شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا ہمیں رعایت دی جائے گی۔ یو ایس اے کے ہے نا، سٹیزن ہے یو ایس اے کے، ایک انگریز ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں رعایت ملنی چاہیے۔ نہیں، اللہ نے آپ کو زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو اللہ کے احکام پر اس سے زیادہ چلنا ہوگا جتنا پاکستان میں چلنے والا ہے۔ پاکستان والے کا بھی حساب اگر اللہ نے لیا تو لے گا، لیکن آپ کا حساب اس سے زیادہ سخت ہوگا، اس لیے کہ جو اللہ کی نعمتوں جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ سختی کے ساتھ حساب لیتا ہے۔ تو اس لیے چھوٹے منوں کو، ایسے بچوں کو لانا جو مسجد میں پیشاب کرتے جائز نہیں۔ نمبر 2، اتنا بڑا بچہ جو پیشاب کو بتا سکے لیکن اسے ادب سکھائیں تو وہ نہ سیکھے۔ جیسے بچے پیچھے کھیل رہے ہیں، دیکھیں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، نمازی کے پاؤں میں گھس جاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لڑتے ہیں، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک۔ اور اتنا بڑا بچہ جو شرعی احکام سمجھ سکے، پیشاب وغیرہ کا بتا سکے، جس کی عمر فقہا نے لکھی 6-7 سال کا، اس کو مسجد میں لانا بہت اچھا ہے تاکہ وہ آداب سیکھے۔ تو اس لیے ایک تو مسجد کے احکام یہ سمجھنے ہوں گے۔ ہماری بہنیں بعض کا شوہر مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، بچوں نے ناک میں دم کیا ہوتا ہے، بولتی ہیں اس کو بھی لے کے جاؤ، میرے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ واہ ماشاءاللہ، آپ گھر میں سکون سے رہیں اور یہاں نمازی اس کو بھگتے ہیں، ان کے نمازیں خراب ہوں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ ہماری بعض بہنیں ایام مخصوصہ میں مسجد کے اندر آ جاتی ہیں، یہ حرام ہے، یاد رکھیں مسجد کے اندر مخصوص ایام میں عورت کا آنا حرام ہے، وہ نہیں آ سکتی۔ ہاں ایک مسجد ہوتی ہے فنائے مسجد ہوتی ہے، فنائے مسجد کا مطلب وہ مسجد کا ایریا، مسجد کی باؤنڈری کے اندر جس کو خاص سجدے کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا، جیسے جوتے رکھنے کی جگہ ہے، وضو خانہ ہے، استنجا خانہ ہے، یہ ہے فنائے مسجد۔ یا کوئی مدرسہ قائم کیا گیا ہے، سائیڈ میں ہے مسجد کی چار دیواری کے اندر، یہ متصل ہے، اس میں ہماری بہنیں آ کر بیان وغیرہ یقیناً سن سکتی ہیں، لیکن خاص مسجد کے اندر آنا جو سجدہ گاہ ہے یہ عورتوں کے لیے شرعاً اس حالت میں جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے بڑے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، اور ہم ہی اگر مسجد میں آ کر شور شرابہ کریں، دنیاوی باتیں کریں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ مجھے کہا گیا کہ شروع میں کچھ درود شریف کے فضیلت ذکر کر دیں، پھر میں اپنا بیان کروں گا، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اصل میں
مجھے ابھی فوراً کہیں پہنچنا ہے اور 11 بجے مجھے لینے کے لیے آنے والے ہیں، اور وہ بیچارے آ کے وہاں ویٹ کریں گے ہوٹل پہ. تو میں مختصر بس چند باتیں کہہ کے اپنے بیان کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. درود پاک ہے کیا؟ دیکھیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اس کا مطلب ہے درود کی نسبت کبھی اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ درود بھیجتا ہے، کبھی فرشتوں کی طرف فرشتے درود بھیجتے ہیں، کبھی ہم انسانوں کی طرف کہ ہم درود پڑھتے ہیں یا بھیجتے ہیں. تینوں میں فرق ہے، یہ اچھی طرح جانیں. جب درود کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انزال رحمت، رحمت نازل فرمانا. جب فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب مغفرت، اور جب ہم انسانوں کی طرف ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعائے طلب رحمت. اچھا، یہ بھی میں گزارش کر دوں، یہ پیسے آپ ضرور دیں، علماء کو بھی دیں، نعت خوانوں کو دیں، لیکن دوران بیان نہ دیجیے گا، مجھے نہ دیجیے گا. اگر آپ دینا چاہیں اکیڈمی کے نام پر، آپ ہماری اکیڈمی الحمدللہ، لیکن میں فنڈ نہیں مانگ رہا ہوں، میں کہیں فنڈنگ نہیں کرتا ہوں. اگر دینا چاہیں حضرت کو دے دیجیے گا، آخر میں لے لوں گا، اکیڈمی کے نام پر دے دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. یہ ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں دینا، ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کچھ اسپیچ میں ایسی کر لوں کہ جس میں یکسوئی کے ساتھ آپ میری چند باتیں سماعت فرما لیں، اس لیے میں نے. تو اب اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرماتا ہے. یہ فرشتے ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں. اے ایمان والو، تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت اور سلامتی مانگو. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف درود کی نسبت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ اللہ درود پڑھتا ہے. وہ پڑھنے سے پاک و صاف. اللہ تعالیٰ کے لیے درود کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ کے میرے لیے ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما. صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے اے اللہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی نازل فرما. اب آپ غور فرمائیں، وہ رحمت للعالمین، انہیں کیا ضرورت ہے دعائے رحمت کی؟ علماء نے ارشاد فرمایا اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا ہے کہ اللہ کے حبیب کے لیے دعائے رحمت کرو، عطا اللہ تعالیٰ تمہیں کرے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے نام اعمال سے 10 گنا مٹا دیے جاتے ہیں، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں کل بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا. ارشاد فرمایا بروز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر دنیا میں درود پاک زیادہ پڑھا. تو اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک مکمل درود پاک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. مختلف صیغے ہیں، کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل درود پاک کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا درود ابراہیمی. تو وہ کہتے ہیں دوسرے درود پاک کیوں پڑھتے ہیں آپ، درود ابراہیمی پڑھیں. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کے ذہن میں اس کو بھی رفع کر دیتا ہوں. کسی کی فضیلت کا بیان کرنا کسی دوسرے چیز کے انکار کو لازم نہیں کرتا. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حضرت آپ سب میں سب سے زیادہ ذہین ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سب کی ذہانت کا انکار کر رہا ہوں؟ ایسا تو نہیں. کسی ایک کی فضیلت بیان کی ہے تو باقی سب سے انکار مقصود نہیں ہے.
تو ہمارے نبی کریم نے فرمایا درود ابراہیمی افضل ہے. یہ کہاں فرمایا کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہ پڑھو یا ان میں کوئی فضیلت ہی نہیں ہے؟ تو کوئی بھی درود پاک جو آپ کو زبان پر آسان لگے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. الحمدللہ یہ محفل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار، محبت اور اظہار عقیدت کے لیے قائم کی گئی ہے. بکثرت محافل پورے سال ہی چلتی رہتی ہیں، لیکن خاص ربیع الاول میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی نسبت سے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ان خوشیوں میں اپنا حصہ شامل کرے. جس کو اللہ توفیق دے، جس کو توفیق حاصل نہیں ہے ٹھیک ہے، وہ بروز قیامت اس کا نتیجہ دیکھے گا کہ جس نے اپنے دل میں نبی کریم کی محبت پیدا کر کے آپ کے پیار میں جائز امور کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سامان کیا، وہ میدان محشر میں سرخرو ہوتا ہے کہ جس نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر برے برے منہ بنائے وہ اللہ کی بارگاہ سے انعام پاتا ہے. 14 اگست آئے، اپنا انڈیپینڈنٹ ڈے آئے تو اس میں انسان خوشی منائے، سالگرہ ہو تو خوشی منائے، شادی کا 1 سال ہو جائے تو خوشی منائے، بچہ پیدا ہو جائے، لڑکا پیدا ہو تو خوشی منائے. یہ کوئی ناجائز نہیں، لیکن نبی کی خوشی منائی جائے تو یہ ناجائز ہو، یہ بالکل بدبختی کی بات. چنانچہ ایسی محافل منعقد ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی اور انشاءاللہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا. سبحان اللہ. بلکہ میں نے دیکھا کہ جتنی ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی جذبہ زیادہ ہوتا جاتا ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایسی چیزیں ظاہر فرمائیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترغیب عنایت فرمائی ہے. علماء فرماتے ہیں، مورخین فرماتے ہیں، جب سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی جتنی عورتیں حاملہ تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے. اور پہلے قحط چل رہا تھا، جب سرکار پیدا ہوئے ہیں تو ایسی بارشیں ہوئیں کہ وادیاں سبزے سے بھر گئی اور اونٹوں نے اتنا چارہ چرا کہ وہ موٹے ہو گئے اور قریب تھا کہ وہ چربی سے پھٹ پڑے، ایسے موٹے تازے ہو گئے. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار کو لینے کے لیے آئیں. حقیقتاً تو کوئی بچہ لینے آئی تھی کہ مل جائے، لیکن کہتی ہیں کہ میری گدھی بڑی کمزور تھی، میں اس پر بیٹھ کے چل رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اسے کھانے کو نہیں مل رہا تھا، ہمارے بھی کئی دن کے فاقے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں اتر رہا تھا. عورتیں تیزی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئیں اور بظاہر بڑے بڑے لوگوں کے بچوں کو لے لیا. میں سب سے آخر میں داخل ہوئی تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کا پوتا ہے، وہی باقی رہا. تو میں نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ انہیں کو لے لوں، یتیم بچہ ہے لیکن اسی کو لے لوں. کہتی ہیں جب میں قریب گئی، کئی دنوں سے میرے پستان میں دودھ نہیں اتر رہا تھا، میرا بچہ بلکتا تھا، میں اس کو پلا نہیں پاتی تھی، لیکن جب میں قریب گئی تو میں نے دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز رنگ کے کپڑے پہ لپٹے ہوئے ہیں. میں نے جب وہ کپڑا ہٹایا ایک انتہائی چاند سا چہرہ سامنے آیا اور سرکار نے مسکرا کے اپنی آنکھیں کھول دی. کہتی ہیں کہ انہوں نے مسکرا کر آنکھیں کھول دی تو میں نے بچے کو اٹھایا. کہتی ہیں واللہ جس پستان میں دودھ نہیں اتر رہا تھا میں نے دیکھا وہ پستان دودھ سے بھر گئے تھے. میں نے سرکار کو اپنے سینے سے لگایا، سرکار نے دودھ پینا شروع کیا. ایک جانب سے دودھ پیا، وہ ختم ہوا تو میں نے دوسری جانب لگانا چاہا، سرکار نے منہ پھیر لیا. میں بار بار کوشش کرتی لیکن منہ پھیر دیتے، سرکار نے اس کو نہیں لیا. ابن عباس فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ خود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی چھوٹا منا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حجم کے لحاظ سے بہت ہی چھوٹے ہیں، لیکن شعوری بلوغت کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا قیامت تک کے لیے لوگوں کو درس دے رہے ہیں.
کہ ہیں بظاہر ابھی بہت حجم کے لحاظ سے چھوٹے، لیکن عدل و انصاف کا دامن اس حالت میں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک ہندوستان اپنے بھائی کے لیے چھوڑا، کہتی ہیں کہ پھر جب ہم اپنے خیمے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور کہتی ہیں اس رات ہم نے خوب دودھ پیا اور ہمارا جب پیٹ بھرا تو بڑی گہری نیند آئی۔ صبح جب میں نے سرکار کو اپنی گدھی پہ سوار کر میں چلی تو میری گدھی تندرست و توانا ہو گئی، سر اٹھا کر چلتی تھی، پورے قافلے سے آگے نکل گئی۔ تو عورتیں پوچھتی تھی کہ اے حلیمہ تیری یہ گدھی تو بڑی لاغر تھی، بڑی سست تھی، یہ اب کیسی چست و توانا ہو گئی؟ فرماتی ہے اس سے پہلے کہ میں جواب دیتی میری گدھی نے کہا کیا تم نہیں جانتے مجھ پر کون ہے؟ مجھ پر سید الاولین والآخرین سوار ہے۔ اور پھر فرماتی میں جس وادی سے گزرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وادی کو سرسبز و شاداب کر دیا کرتا تھا۔ جب میں اپنے گاؤں میں پہنچی میری بکریاں جس وادی میں چرتی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں چارہ بڑھا دیا کرتا تھا۔ تو عورتیں آپس میں کہا کرتی تھیں، لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ اس وادی میں جا کر اپنی بکریاں چراؤ جس وادی میں حلیمہ کی بکریاں چر رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے نعمت کی زیادتی کیوں عطا فرمائی؟ اس کے حبیب دنیا میں تشریف لائے۔ ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ جو رب اپنے حبیب کی پیدائش پر آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے لوگوں پر عنایات فرما رہا ہے، ان کی تاریخ ولادت پر اگر ہم خوشیاں منائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ویسی ہی برکات سے نوازے۔ تو یہ محافل سرکار کی محبت میں اضافے کے لیے ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے رحمت برکت نازل فرمائی اور آپ کے وسیلے سے اس زمانے کے لوگوں پر رحمت نازل فرمائی، ان میں سے حصہ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ محافلیں اس کوشش کے لیے ہیں تاکہ نبی کریم کا بار بار ذکر سنیں، مختلف علماء سے، مختلف الفاظ سے، مختلف انداز سے، کسی کی بات دل پر اثر کرے، سرکار کی مزید محبت بڑھے اور ہمارا ایمان کامل سے کامل تر ہوتا چلا جائے۔ لیکن ہمارے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت رسول حقیقتاً وسیلہ و ذریعہ ہے کسی اور مقصود کا، جو حقیقتاً قصد الہی ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ محبت رسول حقیقتاً ایک منزل نہیں ہے، ایک وسیلہ ہے، وسیلہ، مقصود کچھ اور ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی ایئرپورٹ پر پہنچے اور ایئرپورٹ سے دل لگا لے، فلائٹ نکل جائے اور جہاز میں سوار نہ ہو تو بے وقوف ہے۔ اسٹیشن پر پہنچے، ٹکٹ ہاتھ میں ہے، ٹرین سامنے سے نکل رہی ہے، سوار نہیں ہوتا، پلیٹ فارم پر رہتا ہے، پلیٹ فارم کی تعریفیں کرتا ہے تو بے وقوف ہے۔ بس اسٹاپ پہ پہنچتا ہے، بس کا ٹکٹ ہاتھ میں ہے، بس میں سوار نہیں ہوتا، بس اسٹاپ کی تعریفیں کرتا ہے تاکہ بس نکل جاتی ہے تو بے وقوف ہے۔ کیونکہ ٹکٹ لینا یہ منزل نہیں تھی، اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر پہنچنا، بس اسٹاپ پہ پہنچنا منزل نہیں تھی، منزل کچھ اور تھا، مقصود کچھ اور تھا۔ جب آپ جیسے سمجھدار لوگ یہ بات سمجھتے تو یاد رکھیے کہ محبت رسول حقیقت منزل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقصود تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور وہ مقصود کیا ہے؟ اللہ نے واضح فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ شان نزول کیا ہے؟ ترجمہ بعد میں بتاتا ہوں۔ علامہ فخر الدین رازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ سرکار نے اسے دریافت فرمایا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت سے خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، مقصد اچھا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ بتوں کی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی کہ مقصود بہت اچھا ہے لیکن طریقہ کار غلط ہے۔ قُلْ
میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو. جب تم یہ کر لو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے اس کو گندہ چھوڑتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے. یہ ہے اصل مقصود. اچھی طرح یاد رکھیں، خالی محبت رسول میں جھوم لو، خالی کھا لو، نبی کریم کے نام کے نعرے لگاؤ، لیکن جب نبی کریم کی اطاعت کی باری آئے، نبی کریم کا حکم ماننے کی باری آئے، جب نبی کریم کا کہنا ماننے کی باری آئے، نبی کریم کی اتباع کی باری آئے، تو ہم اپنے زاویے بدل لیں، ہمارے چہرے کے رنگ بدل جائیں، ہماری ٹون بدل جائے، ہمارا رویہ بدل جائے، ہمارا بہیویئر بدل جائے، ہم اپنے نبی کریم کے لیے اجنبی بن جائے. یقیناً یہ ایک اچھے مسلمان کی روش نہیں ہے. میرے آقا جب ہمیں حکم فرماتے ہیں تو اطاعت کے لیے فرماتے ہیں. میرے آقا ہی نہیں، اللہ نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ اس کا حکم مانا جائے. ہم مسلمان آج نبی کریم کے سامنے کھڑے ہو کر زبان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اور جب اللہ کے نبی کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا حکم اپنے پاس رکھیے، ٹھہریے، محبت ہے لیکن ٹھہریے، پہلے میں آپ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے نفس سے پوچھ لوں، میں شیطان سے اجازت لے لوں، میری بیوی مان جائے، میرا بھائی مانے، میرا باپ مانے، میری ماں مانے، دنیا مانے، دوست مانے، میرا ماحول مانے، تو میں آپ کا کہنا مانوں گا، ورنہ اپنا حکم اپنے پاس رکھیے. ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، لیکن آپ سے محبت بہت ہے. فدا کا ابی و امی، آپ پر میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان. ماشاءاللہ، یہ ہے ہمارا رویہ اور طریقہ. اگر بیوی کہنا نہ مانے تو ہم فون کریں مفتی صاحب دعا کیجئے، بیوی کہنا نہیں مان رہی، دل تو چاہتا ہے طلاق دے دوں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس لیے طلاق نہیں دیتا ہوں. بڑی بے حیا اور نافرمان ہو گئی، کوئی کہنا نہیں مانتی. اولاد کہنا نہ مانے تو منہ کے زاویے بگڑ جائیں. قریبی دوست اگر گناہ میں تعاون نہ کرنے کے قصد و ارادے سے کہنا نہ مانے تو اس سے ناراض ہو جائیں. اگر کوئی رشتہ دار نہ مانے تو ہماری عزت نفس اتنی بلند و بالا ہوتی ہے، ناک اتنی اونچی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں آئندہ تو اس سے کبھی بات بھی نہیں کروں گا. لیکن اللہ کے رسول کا حکم نہ مانے یہ بات نہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے نا. یو ایس اے میں آ کر جو رات کے 3 بجے سگنل اس لیے نہیں توڑتا ہے کہ یہاں کا قانون ہے، وہ اپنے نبی کریم کے حکم کو اور اس کے قانون کو روزانہ 10 بار توڑتا ہے اور اس کی تیوری پہ بل بھی نہیں آتے، رگ فق نہیں ہوتا، وہ غور نہیں کرتا میں کیا کر رہا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب ذی شعور ہے، برا نہیں مانیے گا، یہ بتائیے کچھ نوجوان یہاں بیٹھے ہوں باتیں کر رہے ہیں، ان کے استاد آ کر کہیں بیٹا ادھر نہیں بیٹھو ادھر آ جاؤ، وہ دیکھیں اور ہنسے اور اپنے کام میں مشغول رہیں. وہ پھر کہیں بیٹا ادھر نہ بیٹھو ادھر آ جاؤ، وہ پھر ہنسے اور مشغول رہیں. بتائیے یہ با ادب ہے یا بے ادب؟ زور سے بولیے. بے ادب. بچے بیٹھے ہوں، باپ آ کر کہے بیٹا ذرا ادھر آؤ میری بات سنو، بچے بیٹھے رہیں اپنے کھیل میں مشغول ہو جائیں. باپ دوبارہ کہے، بچے کہنا نہ مانے، باپ تیسری بار کہے، کہنا نہ مانے، حتیٰ کہ باپ مایوس ہو کے لوٹ جائے. بتائیے یہ بچے با ادب ہیں یا بے ادب؟ زور سے بولیے. اگر کوئی عالم اور مفتی کسی شخص کو کہے کہ بھئی آپ یہ کام کریں اور کام بھی آسان سا ہو، مثلا ایک گلاس پانی پلائیے گا، اور نوجوان دیکھ کے ہنسے، اٹھے ہی نہیں حتیٰ کہ وہ خود جا کر پانی پی لیں، بتائیں با ادب ہے کہ بے ادب؟ معذرت کے ساتھ اگر اللہ کے نبی حکم دیں اور امتی جواب میں کہے، زبان سے نہیں لیکن اپنے ہاتھ سے کہے یا رسول اللہ اپنے احکام اپنے پاس رکھیے، میں آپ کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہوں گا، بتائیں وہ بادب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص بادب کہلائے گا جو اپنے نبی کا حکم سننے کے بعد ہیلے بہانے کرے، عذر تراشے، وہ ایسے ایسے بہانے، ایسے ایسے کوئسچن سامنے والے سے کرے کہ وہ شخص خاموش ہونے پر مجبور ہو جائے؟ کیا اس میں ہمیں بے ادبی کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا؟ اگرچہ ہمارا قصد و ارادہ الحمدللہ بے ادبی کا نہیں ہوتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے ادبی کا، اگر ارادہ بے ادبی ہو تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے.
لیکن اس میں بے ادبی کا پہلو تو ہے نا. اللہ کے نبی متوجہ ہو کر ہمیں ارشاد فرمائے. پھر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان جیسے نعت خوانوں کو دیکھیں. اس کی پوری داڑھی ہے, یہ بادشاہ بچہ ہے, نعت خوان ہو, نبی کی سند بیان کرنے والا ہو, نبی کے نام پر لوگوں کے ہاتھ سے پیسے لینے والا ہو, اور جب نبی کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی باری آئے تو یہی عاشق رسول کہے کہ میں نبی کے احکام پر عمل نہیں کر رہا ہوں. وہ ان سے رائے فرار اختیار کرے. جس کو اللہ نے دین کی دلیل بنایا وہ ایسی دلیل بنے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہیں جب سرکار کا سناخا ایسا ہے, اگر ہم بھی ایسے ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہم ایسے لوگوں کو عزت دیتے ہیں, انہیں کھڑا کرتے ہیں کہ خالی اپنے زبان سے نکلنے والے اشعار سے ہمیں مطمئن کر دو, ہم تمہیں عاشق رسول کا لقب دیں گے. لیکن جو اللہ نے عشق رسول کا پیمانہ مقرر کیا ہے, اطاعت رسول کو کرو نہ کرو, ہم تمہیں عزت دیں گے. سبحان اللہ. ہونا یہ چاہیے کہ ایسے نعت خوان کو کھڑا نہ کرے جو داڑھی منڈا ہو, داڑھی نہ رکھتا ہو, اس کو نہ کھڑا کرے, اس لیے کہ وہ جب نبی کا کہنا نہیں مان رہا تو کون سے عشق کی بات کر رہا ہے. یہ سب سے پہلا معیار ہے اطاعت رسول. میں آپ سب سے کوشچن کرتا ہوں, ذرا دیانتداری سے بتائیے, صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ زور سے بولیے. صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ زور سے بولیے. صحابہ سے بڑھ کر قیامت تک کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ ان کے عشق رسول کی علامت کیا تھی؟ بولیے. انہوں نے بہت نعت خوانیاں کی؟ نہیں, اس زمانے میں ایسا نعت خوانیوں کا رواج نہیں تھا, نعت تھی. سرکار نے خود حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر اپنی مدح اور ثنا پر مشتمل اشعار سماعت فرمائے ہیں.